اب اس میں بینکاری کے سسٹم پہ تھوڑی سی میں بات کروں. بینکاری کا نظام جو ہے وہ 3 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. 3 مقصد ہوتے ہیں بینکاری کے نظام کے. پہلا مقصد ہوتا ہے رقوم کی ترسیل اور ادائیگیاں، پیمنٹ سسٹم. اور یہ سسٹم معاشرے کی ایک ایسی ضرورت ہے جو کہ شاید جتنی بھی ضرورت، حاجت اور اس درجے پر پہنچ چکی ہے. یعنی معاشرے کے سارے کام اب اسی سے ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو ٹیلی نار کا ایزی پیسہ آیا ہے، یہ بھی بینکنگ سسٹم ہے، پیمنٹ سسٹم ایک بنایا گیا ہے، ریگولرائز پیمنٹ سسٹم ہے. یوٹیلیٹی بل ہو جائیں، تنخواہیں ہوں. میں اکثر اپنے ساتھیوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بینک کا استعمال ہر طرح کا ناجائز ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ بجلی کا بل جمع کرانے جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے الیکٹرک کے آفس جائیں اور آپ جا کر اس سے کہ جی بینک میں نہیں جمع کراؤں گا میں. تو اب کے الیکٹرک کے اگر رجسٹرڈ کوئی 15-16 لاکھ کسٹمر ہیں، وہ یہ کام شروع کر دیں تو ان کا سسٹم جو ہے نا وہ برسٹ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. ظاہر ہے کے الیکٹرک ہے، پھر وہ سوئی گیس میں پہنچے گا، پھر وہ واٹر بورڈ جائے گا، اور پھر وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیمنٹ جمع کرا کے آ کے بیٹھا ہے، نوٹس آ گیا کہ آپ کا بل جمع نہیں ہوا ہے. وہ کہے گا جی میں جمع کرا کے آیا. انہوں نے کہا جی کس کو جمع کرایا، ہمیں تو نہیں پتا. تو پیمنٹ سسٹم جو ہے یہ بینک کا ایک بہت بڑا کام ہے. تنخواہوں کی ادائیاں، کاروباری، یہ جتنی بھی آن لائن پیمنٹس ہیں، پوری دنیا میں جو تجارت ہوتی ہے، کراچی، لاہور میں تجارت ہوتی ہے، کراچی کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے تجارت ہوتی ہے کہ ایک آدمی جوڑیا بازار میں بیٹھا ہے تو ایک آدمی سرجانی ٹاؤن میں بیٹھا ہے، اس نے اس کو کوئی چیز بھیجی اور اس نے کہا آپ آن لائن میرے اکاؤنٹ میں جا کے پیمنٹ کر دیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میرا آدمی پورا کراچی کو کراس کر کے سرجانی ٹاؤن آ کے پیمنٹ ریسیو کرے. تو مارکیٹ کی جو کیپٹلائزیشن ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر جو ایک ایفیشنسی ہے، اس کو لانے کے لیے بینکنگ سسٹم یہ پیمنٹ کا کام کرتا ہے. ایک دوسرے کو ادائیگیاں ہیں، ساری جائیداد کی خرید و فروخت ہے، کوئی بھی ادائیگی جو ذرا سی بھی بڑھ جائے اس کے اندر وہ بینکنگ سسٹم کے تھرو ہو سکتی ہے. دوسرا مقصد بینکنگ سسٹم کا ہوتا ہے حفاظت. آپ خود سوچیں، اگر آپ کے پاس گھر کے اندر 25 لاکھ روپے پڑے ہوں تو آپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کسی طرح بینک پہنچاؤ اس رقم کو. لوگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں بھائی بینک میں آ کے پیمنٹ کرنا تم مجھے. تو بینک کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے آپ کو سیفٹی پرووائڈ کرنا، اور یہ کام بینک کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں کرتا، کر بھی نہیں سکتا. آپ جا کر وہاں پیسہ اس لیے رکھواتے ہیں کہ یہاں میرا پیسہ محفوظ رہے. 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ بینک میں رکھیں گے، چاہے بینک کے اندر اکاؤنٹ میں رکھیں، یا بالکل چھپا کے رکھنے تو لاکر میں رکھیں، یا آپ رکھیں گے اپنے گھر کی الماری میں چھپا کے. یہ 2 ہی طریقے پاسبل ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. تیسرا کام جو بینکنگ سسٹم میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر پیسہ لانے والوں کا مقصد ہوتا ہے نفع کمانا، اپنی بچتوں کو ایسے نظام میں رکھنا کہ جس سے ان کو کچھ نفع ملے. ایک آدمی ہے، وہ کہیں ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وراثت میں اس کے پاس 50 لاکھ روپے آئے. ظاہر ہے اللہ نے انسان کے لیے حلال رکھا ہے اس چیز کو. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس پیسے کے اوپر مجھے کچھ نفع مل جائے، میں کسی ایسی جگہ رکھ دوں. تو یہ چیز کیا کہلائے گی؟ یہ جو کام، اس کام کرنے کے لیے دنیا میں جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جو سب سے بڑا سسٹم ہوتا ہے، وہ بینک ہے. پاکستان میں ابھی چونکہ فنڈ مینجمنٹ کیپٹل مارکیٹ اتنی اسٹیبلش نہیں ہے تو پاکستان میں بینک ہی ہے. دوسری بھی جو اسٹاک مارکیٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر ابھی اتنا لوگوں کی طرف توجہ نہیں ہے. اب یہ نفع دینے کا جو نظام بینکنگ سسٹم میں قائم ہوا، جن بنیادوں پہ قائم ہوا ہے، عالم اسلام میں اس کے خلاف ہمیشہ رائے موجود رہی ہے. اور اگر یہ دعویٰ کریں ہم کہ اس وقت امت کا اجماع ہے اس بات پہ، چونکہ اجماع امت کے لیے ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہاں بولے اس پہ، اجماع امت ہے اس بات پر کہ بینک کے اندر جو سود لیا جاتا ہے یہ وہی سود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کی نبی نے حرام قرار دیا.